بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ اس سبق کے اندر 10 نمبر 1 میں دو لفظوں کو سمجھایا گیا ہے جس کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ ایک اسم اشارہ قریب ہوتا ہے، ایک اسم اشارہ بعید دور ہوتا ہے۔ تو اشارہ جو قریب ہوگا اس کے لیے مذکر اگر ہے، لڑکا ہے تو اس کے لیے کہا جائے گا ھذا، جیسے کہا جائے گا ھذا ولدن، یہ لڑکا ہے۔ اگر قریب میں کوئی لڑکی ہے تو اس کے لیے ھذا کی جگہ ھذہ استعمال ہوگا، جیسے کہا جائے گا ھذہ البنت، یہ لڑکی ہے۔ اگر دور کسی کو اشارہ کرنا ہے تو اسے اشارہ بعید کہتے ہیں۔ تو اس اشارہ بعید میں اگر دیکھا جائے گا وہ مذکر ہے، لڑکا ہے، آدمی ہے، تو اس کے لیے استعمال ہوگا ذالک الولد، وہ لڑکا ہے۔ اور اگر وہ دور رہنے والی کوئی لڑکی ہے یا مؤنث کی کوئی جنس ہے تو اس سے کہا جائے گا تلک البنت، وہ لڑکی ہے۔ تو یہ دو فرق ہے۔ آئیے اب ہم سبق کو سمجھتے ہیں۔ ھذا جمل، یہ لڑکا ہے۔ ھذا کلب، یہ کتا ہے۔ ذالک فرس، وہ گھوڑا ہے۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ ھذا کے معنی یہ کیا آئیں گے، اور جو جملہ ہے جمل گھوڑا، جمل اونٹ کے لیے، فرس معنی گھوڑا، اور قلب معنی کتا، کتاب کتاب۔ یہ جملے پہلے آپ کو بتلا دیے جا چکے، اب ہم صرف اس کی مثالیں سمجھیں گے۔ تو یہ سب یہ جملے جو ہیں، جیسے ذالک فرس، وہ گھوڑا ہے۔ ذالک جمل، وہ اونٹ ہے۔ ھذا کلب، یہ کتا ہے۔ ذالک عربی، یہ وہ عربی ہے۔ اب اردو جملوں کو عربی بنانا ہے تو بہت آسان ہے۔ دیکھیے ہم دیکھتے ہیں، جیسے یہ کتا ہے، ھذا، یہ کلب کتا، اور جو ہے کا لفظ ہے وہ کہ اس کے لیے کوئی خاص عربی میں ورڈ نہیں آتا، بلکہ وہ جملے کو جوڑنے کے لیے، ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو کہا جائے گا ھذا کلب، یہ کتا ہے۔ وہ گھوڑا ہے، ذالک فرس، یہ اونٹ ہے۔ ھذا جمل، وہ کتا ہے۔ ذالک کلب، یہ گھوڑا ہے۔ ھذا فرس، وہ اونٹ ہے۔ ذالک جمل، یہ قلم ہے۔ ھذا قلم، وہ کتاب ہے۔ ذالک کتاب، یہ انسان ہے۔ ھذا انسان، وہ حیوان ہے۔ ذالک حیوان، یہ سوال ہے۔ ھذا سوال، وہ جواب ہے۔ ذالک جواب، وہ کتاب ہے۔ ذالک کتاب، وہ قرآن ہے۔ ذالک قرآن، یہ عربی ہے۔ ھذا عربی، وہ آسان ہے۔ ذالک سہل۔ تو یہ تھا آج کا درس نمبر 1۔ آپ اس کو دیکھیے، سنیے اور اس کو حل کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔